السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یحب اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ الجہرہ اونچی آواز میں بسوئی برائی کو من القولی بات کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اگر کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا سریعام چرچا نہ کرو، یعنی سب کے سامنے اس کی برائی کو مشہور نہ کرو بلکہ علیحدگی میں اسے سمجھا دو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ سریعام برائی بھی نہ کرو۔ برائی کرنا تو ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے وہ پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو یا سریعام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی انسان سریعام برائی کرے گا تو ایک بہت بڑا جرم بن جائے گا، کیونکہ اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اسی طرح برائی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں برائیوں کو اونچی ظاہری طور پر کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی سریعام کسی کی برائی کا چرچا کرنا یا پھر سریعام کوئی گناہ کرنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر من وہ شخص ظلمہ جس پر ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنی آواز اٹھا سکتا ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، کہ ہو سکتا ہے اس کے آواز اٹھانے سے اس ظلم کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے یا پھر دوسرے لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے میرا ہمسایہ بہت تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے پہلے تو اسے صبر کی تلقین کی، لیکن جب پھر وہ آدمی 2-3 مرتبہ آپ کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ تم اپنا سامان اٹھا کر باہر بازار میں بیٹھ جاؤ۔ تو اس شخص نے اسی طرح کیا، اپنا سامان، گھر کا سامان اٹھا کر باہر بازار میں بیٹھ گیا۔ جو بھی شخص گزرتا اس سے اس کی وجہ پوچھتا تو وہ بتاتا کہ میرے ہمسائے نے مجھے بہت تکلیف دے رکھی ہے، اسی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو اس کے اس طرح کرنے سے اس ہمسائے کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے اس سے معافی مانگی اور دوبارہ تکلیف نہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعاً سننے والا، علیماً خوب جاننے والا۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو خیرن نیکی کو، یعنی اگر تم کھلے طور پر نیکی کرو، او یا پھر تخفوہ تم چھپاؤ اس کو۔ یہاں پر ہو سے مراد بلائی ہے، نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سریعام نیکی کرو یا چھپا کر، او یا پھر تعفو تم معاف کر دو عن سوء برائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے عفواً معاف کرنے والا، قدیراً قدرت رکھنے والا۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہو جائے تو شریعت نے اتنا ہی بدلہ لینے کا حکم دیا ہے جتنی کہ اس پر زیادتی ہوئی ہو۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی 2 شخص آپس میں گالی گلوچ کریں تو اس کا گناہ پہلے شخص پر ہی ہوگا جس نے ابتدا کی، مگر شرط یہ ہے کہ دوسرا زیادتی نہ کرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تعفو عن سوء، کہ اگر تم معاف کر دو برائی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ زیادتی کا بدلہ اتنا ہی لو جتنی کہ تم پر زیادتی کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے عفواً معاف کرنے والا، قدیراً قدرت والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا یہ کہ وہ تفریق ڈالیں،
بین اللہ اللہ کے درمیان و رسولی اور اس کے رسولوں کے درمیان وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں بِبَعْضٍ بعض نبیوں پر وَنَكْفُرُ اور ہم انکار کرتے ہیں بِبَعْضٍ بعض کا وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا یہ کہ وہ پکڑیں بین ذَلِكَ سبیلا اس کے درمیان کوئی راہ۔ یہ اہل کتاب کے متعلق پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے اور بعض کا انکار کر دیتے، جس طرح کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اسی طرح عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں ہم الکافرون حقا وہی کافر ہیں حقا حقیقی وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینا رسوائی والا۔ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے تفریق ڈالی بین احد کسی ایک کے درمیان منہم ان میں سے، یعنی نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کی بلکہ تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں سوف عن قریب یؤتیہم دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً معاف کرنے والا رحیماً مہربان۔ یسألک سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی، اہل الکتابی اہل کتاب، ان یہ کہ تنزل نازل کی جائے علیہم ان پر کتاباً کوئی کتاب من السماء آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی ان پر ایسی کتاب لیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے، یعنی آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب ان پر لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط پس تحقیق سالو سوال کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اکبرہ بڑا من ذالکہ اس بات سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان کے سوالوں کی پرواہ نہ کریں، یعنی ان کے سوالوں پر مت جائیں، کیونکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ فقالو پس کہا انہوں نے آرین اللہ آرینا دکھا ہم کو اللہ تعالیٰ جہرتاً کھلی آنکھوں سے ظاہری طور پر، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا، یعنی ہم اپنی بالکل آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو صاعقۃ بجلی نے، بظلمہم ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ ظلم سے مراد ان کا سوال کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ ثم پھر اتخذوا بنا لیا انہوں نے اجلا بچھڑے کو معبود من بعد اس کے، ما جاءتهم البینات کہ جب آ چکی ان کے پاس روشن دلائل، یعنی کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، ان کے سامنے کس طرح دریا میں ایک رستہ بنا، یعنی کہ فرعون غرق ہو گیا اور انہوں نے نجات پالی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کی بجائے، اللہ پر یقین اور توکل رکھنے کی بجائے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی بجائے پھر انہوں نے دوسروں کے دیکھا دیکھی بچڑے کو معبود بنا لیا ایک سامری کے کہنے پر، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ سورۃ اعراف میں پڑھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو معبود من بعد ما جاءتهم البینات کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی۔ فعفونا عن ذالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعفونا پس ہم نے معاف کیا عن ذالک ان تمام باتوں سے،
وَآتَيْنَا اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطاناً مبیناً واضح دلیل، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقہم ان کے اوپر طور پہاڑ کو بِمِثَاقِہِم ان کے وعدہ لینے کی وجہ سے، یعنی وعدہ تورات پر ایمان لانے کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات پر ایمان لانے کا وعدہ لیا، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر صاحبان کی طرح کر دیا، یعنی بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر زمین سے اکھاڑ کر صاحبان کی طرح کر دیا، لیکن پھر وہ اپنا وعدہ بھول گئے، یعنی جو انہوں نے تورات پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا، اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے لاہم ان کے لیے ادخلوا داخل ہو جو بابا دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یہاں پر اس دروازے سے مراد فلسطین ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دلا کر فلسطین کی طرف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ شکر کے طور پر تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے سجدہ شکر ادا کرنے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے لاہم ان کے لیے لا تعدوا نہ تم زیادتی کرو فی سبتی ہفتے کے دن کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی بھی دنیاوی کام نہ کرو، ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، لیکن انہوں نے ہیلا کر کے حکم الہی سے گڑھے کھود لیے، ان میں ہفتے والے دن مچھلیاں آ جاتی تو اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واخذنا اور پکڑا ہم نے منہم ان سے میثاقاً غلیظا پختہ وعدہ، یعنی ان تمام کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ لیا، فبما نقضہم پس ان کے توڑنے کی وجہ سے، فبما نقضہم پس ان کے توڑنے کی وجہ سے میثاقہم ان کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، وَكُفْرِهِمْ اور ان کا انکار کرنا بِآیاتِ اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِیَاءَ اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو بغیر حق کے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کا کہنا قلوبنا دل ہمارے گلفن پردے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ان تمام کاموں کی وجہ سے، یعنی ان تمام برائیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے علیہا ان کے دلوں پر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے، بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی کہ ان کے دلوں پر اب کوئی بھی حق بات اثر نہیں کر سکتی، فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لاتے الا مگر قلیلاً تھوڑے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ہی لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔